شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم را۔ یہ کتاب الہی کی آیاتیں ہیں اور جو کچھ آپ کی رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمان کو بغیر کسی ستون کے بلند کیا، تم انہیں دیکھتے ہو، پھر وہ اپنے عرش پر بلند ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک مقرر مدت کے لیے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی سارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے، وہ نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، اور اس میں ہر طرح کے پھل سے ایک ایک جوڑا دو دو قسم کا بنایا۔ وہی رات کو دن پر اوڑھتا ہے، بلا شبہ ان لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ٹکڑے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیتیاں ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں، بعض کئی تنوں والے اور بعض ایک تنے والے ہیں، سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور ہم ان میں سے بعض کو مزے میں بعض پر فوقیت دیتے ہیں۔ بلا شبہ ان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اگر تم تعجب کرو تو تعجب کے قابل ان کی یہ بات ہے، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا وقتاً ہم یقیناً نئی تخلیق میں ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں پر توق ہوں گے، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہ بھلائی سے برائی کو جلدی مانگتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے بے شک بہت سی عبرتناک سزائیں گزر چکی ہیں، اور یقیناً آپ کا رب لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بڑی بخشش والا ہے، اور یقیناً آپ کا رب بلا شبہ بہت سخت سزا والا بھی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس پر ان کے رب کی جانب سے معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ بلا شبہ آپ تو محض خبردار کر دینے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ ہر مادہ اٹھاتی ہے، اور جو کچھ رحم کم کرتے ہیں، اور جو وہ زیادہ کرتے ہیں، اور وہ ہر چیز اس کو یہاں ایک اندازے سے ہے، اور وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، بہت بڑا، نہایت بلند ہے۔ اس کے لیے برابر ہے کہ جو چھپا کر بات کرے اور جو اس کو بلند آواز سے بات کرے، اور وہ جو رات کو چھیننے والا ہے اور دن میں چلانے والا ہے۔ اس شخص کے لیے اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے باری باری آنے والے کئی پہرے دار ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے، یہاں تک کہ وہ بدل دے جو ان کے دلوں میں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہوتا، اور نہ ہی اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی مددگار ہے۔ وہی ہے جو تمہیں خوف اور امید کے لیے بجلی دکھاتا ہے، اور وہ بوجھل بادل پیدا کرتا ہے، اور بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، اور فرشتے اس کے خوف سے اور کڑکنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں گرا دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہت سخت قوت والا ہے۔ اسی کو پکارنا برحق ہے، اور اس کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں وہ ان کی دعا قبول نہیں کرتے، مگر اس شخص کی طرح جو پانی کی طرح اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلانے والا ہے تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس تک ہرگز نہیں پہنچنے والا، اور کافروں کا پکارنا تو گمراہی ہے۔ اور آسمان اور زمین کی تمام مخلوق خوشی سے یا ناخوشی سے اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے، اور صبح شام انہی کے سائے بھی۔ آپ پوچھیں آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی ہے۔ آپ کہہ دیں کیا پھر بھی تم نے اس کے سوا کچھ کارساز بنا رکھے ہیں جو اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے؟ کہہ دو کہ اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، یا کہ اندھیرے اور روشنی برابر ہوتے ہیں، یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنائے ہیں جنہوں نے اللہ کی بیعت کرنے کی مانند پیدا کیا ہے، چنانچہ تخلیق مشتبہ ہو گئی ہے۔ آپ کہہ دو اللہ تعالیٰ ہی تمام اشیاء کا خالق ہے، اور وہی ایک ہے، نہایت زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پانی اتارا، چنانچہ کئی نالے اس نے اپنی اپنی وسط کے مطابق بہہ نکلے، پھر سیلاب نے ابھارا ہوا جھاگ اٹھا لیا، اور اسی طرح کا جھاگ ان چیزوں پر بھی آتا ہے جن کو زیور یا برتن بنانے کے لیے آگ پر تپاتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ چنانچہ جو جھاگ ہے سو وہ بیکار چلا جاتا ہے، لیکن جو انسانوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے۔
جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے قبول نہیں کی، اگر ان کے پاس وقتاً وہ سب ہو جو زمین میں ہے اور ان کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو تو وہ اس کو ضرور فدیے میں دے دیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر کیا وہ شخص جو جانتے ہیں کہ یقیناً آپ پر جو آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، اس شخص جیسا جو اندھا ہے، بلا شبہ نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور وہ پختہ عہد نہیں توڑتے، اور جو ان رشتوں کو ملاتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انہیں ملایا جائے، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا، اور جو بھلائی برائی کو ہٹاتے ہیں انہی کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے۔ ابدی باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی ہیں جو ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولادوں میں سے نیک ہوں، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔ تم پر سلام ہو اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا، سو کتنا ہی اچھا ہے اس گھر کا انجام۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو اس کی پختگی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ اس کو کاٹ ڈالتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انہیں ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے گھر کی خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور وہ دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہو گئے، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تھوڑے سے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ ان پر کیوں نہیں اتارا گیا۔ آپ فرما دیں بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جو رجوع کرے وہ اسی ہی اپنی طرف راہ دکھاتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں، سن لو اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے راحت و فرحت ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے جو یقیناً اس سے پہلے کئی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ لوگ وہ پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور وہ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیں وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ اور اگر وقتاً قرآن ایسا ہوتا جس کے ساتھ پہاڑ جلا دیے جاتے یا زمین ٹکڑے کر دی جاتی یا اس کے ساتھ مردوں سے کلام کیا جاتا، بلکہ سارے کا سارا کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، تو کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا؟ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کا ہمیشہ یہی حال رہے گا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی نہ کوئی آفت آتی رہے گی، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو میں نے ان کو مہلت دی جنہوں نے کفر کیا، پھر میں نے انہیں آ پکڑا تو کیسا تھا میرا عذاب۔ تو کیا وہ جو نگران ہے جو ہر جان پر جو اس نے کمایا ہے کوئی دوسرا اس کے شریک ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کچھ شریک بنا لیے ہیں۔ آپ کہہ دیں تم ان کا نام پکارو، یا تم اللہ تعالیٰ کو اس کی بات کی خبر دیتے ہو جن کو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں ہے، یہ ظاہری باتوں میں سے ہیں، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مکاریاں ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہیں، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے ہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے پھر اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ جنت کی مثال جن کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا پھل اور اس کا سایہ دائمی ہے۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جن متقی بنے، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ اور جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جو آپ پر اتارا گیا، اور ان گروہوں میں ایسے بھی ہیں جو اس کے بعد حصے کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیں مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ بناؤں، میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی طرح کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس کو ایک عربی فرمان بنا کر آپ پر نازل کیا ہے،
اور یقیناً اگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد بھی آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں اور ہم نے ان کی بیویاں اور اولادیں بنائی تھیں، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آتا۔ ہر وقت ان کے لیے ایک کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور اصل کتاب اس کے پاس ہے جس کی ہم انہیں دھمکی دے رہے ہیں۔ اگر ان کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھا دیں یا وقتاً آپ کو اٹھا لیں تو بلا شبہ آپ کے ذمے سے پہنچا دینا ہے اور ہمارے سے ذمے حساب لینا ہے۔ اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ بلا شبہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے چلے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، اور اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں، اور وہی بڑی جلد حساب لینے والا ہے۔ اور بلا شبہ وہ لوگ بھی تدبیریں کر چکے ہیں اس سے پہلے، جو اصل تدبیر ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ وہ جانتا ہے جو بھی ہر شخص کماتا ہے، اور جلد ہی کافر جان لیں گے کہ کس کے لیے اس گھر کا انجام اچھا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہی دینے والا کافی ہے، اور وہ بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔